کیا آپ کو معلوم ہے کہ وہ کون لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں حسد نہیں ہوتا، اور کیا یہ ممکن ہے؟ ان سوالوں کے جواب کو جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم۔ تفسیر نور کے اس پروگرام میں ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آپ واقعاً خوش نصیب ہیں کہ تفسیر کے اس پروگرام میں شرکت کر رہے ہیں اور سبیل قرآن کی اس پہل رمضان ٹو رمضان وتھ سبیل قرآن میں اس کا ساتھ دے رہے ہیں اور ایک قرآنی سماج بنانے میں ہماری مدد کر رہے ہیں۔ تو آج کے اس ایپیسوڈ کی تفسیر کو جاننے کے لیے آئیے چلتے ہیں پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقیم۔ تم دنیا کی دل فریبیوں میں مبتلا ہو رہے ہو، جبکہ اللہ تمہیں سلامتی کے گھر کی طرف دعوت دے رہا ہے، اور وہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت کرتا ہے۔ ترجمے کے بعد اب آئیے اس آیت کے نکات پر بات کرتے ہیں۔ جنت کا ایک نام دارالسلام بھی ہے، وہ سلامتی کا گھر ہے۔ اہل جنت کے سینوں میں کینہ نہیں ہوگا، اسی لیے وہاں نہ تو جنگ و جدال کا اندیشہ ہوگا اور نہ ہی کسی طرح کے بغض و عداوت کا امکان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، سورہ اعراف آیت نمبر 43۔ اور ہم ان کے سینوں میں موجود کینے نکال لیں گے۔ اسی لیے وہاں سلامتی ہی سلامتی ہوگی، اور اسی سلامتی کے گھر کو دارالسلام کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام سلام ہے، اور جنت کو دارالسلام کہنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ جنت جوارِ رحمت الہی ہے۔ جنت کو دارالسلام کہنے کی ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ اہل جنت پر خدا کی طرف سے سلام بھیجا جائے گا۔ سلام قولا من رب الرحیم، سورہ یاسین آیت نمبر 58۔ مہربان رب کی طرف سے سلام کہا جائے گا اور ملائکہ انہیں سلام کریں گے۔ جنت ہر لحاظ سے سلام کا مرکز ہوگی، اسی لیے دارالسلام کہا گیا ہے۔ روایات میں حضرت امیر المومنین علیہ السلام اور ائمہ معصومین علیہم السلام کی ولایت کو صراط مستقیم کے بہترین نمونے سے یاد کیا گیا ہے۔ ناظرین، آپ نے اس آیت کے اہم نکات کو جان لیا، اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اس آیت سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے۔ ایک، خدا کی طرف سے دارالسلام کی دعوت اس کے لطف خاص کو ظاہر کرتی ہے۔ دو، دنیاوی سلامتی چند روزہ ہے، جبکہ آخرت کی سلامتی ہمیشہ کی سلامتی ہے۔ تین، صراط مستقیم باعث سکون و آرام ہے، جو آخرت کے ساتھ ساتھ اس دنیا کو بھی انسان کے لیے دارالسلام بنا دیتا ہے۔ چار، خدا چاہتا ہے کہ لوگ امن و سلامتی کی زندگی بسر کریں اور معاشرے میں امن و سلامتی کا راج ہو۔ پانچ، اللہ تعالیٰ سلامتی کے گھر کی صرف دعوت ہی نہیں دیتا، اس کی ہدایت بھی کرتا ہے۔ چھ، دعوت الہی سب کے لیے ہے، لیکن خصوصی ہدایت انہیں نصیب ہوتی ہے جن کے لیے خدا چاہتا ہے۔ سات، صراط مستقیم پر چلنے کے لیے خدائی توفیق کی ضرورت ہے۔ اس آیت کی تفسیر سے ہم نے جانا کہ اللہ چاہتا ہے کہ ہر انسان اس دنیا میں امن و امان کے ساتھ رہے۔ تو آئیے چلتے ہیں اگلی آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ للذین احسنوا الحسنى وزیادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة
أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. جن لوگوں نے نیکی کی ہے ان کے لیے بہترین اجر بلحاظ کیفیت ہے اور مزید بلحاظ کمیت بھی ہے. ان کے چہروں پر ذلت و خواری کا غبار طاری نہیں ہوگا. یہ لوگ اہل جنت ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اس آیت کریمہ کے تلاوت و ترجمے کو سننے کے بعد اب آئیے اس آیت کے نکات پر بات کرتے ہیں. رحق اجباری طور پر پناہ دینے کو کہا جاتا ہے. قطر غبار، دھواں اور خاکستر یعنی راکھ کو کہا جاتا ہے. زیادہ اجرت اور کئی گنا اجرت کو لفظ زیادہ، ضعف اور اضعاف سے کئی مقامات پر تعبیر کیا گیا ہے. چنانچہ اللہ تعالی نے فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ العشر امثالها، جو نیکی کرے اسے 10 گنا اجر دیا جائے گا. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ. سورہ نساء آیت نمبر 173. پھر ایمان لانے والوں اور نیک اعمال بجا لانے والوں کو اللہ ان کا پورا اجر دے گا اور اللہ اپنے فضل سے مزید عطا کرے گا. سورہ بقرہ میں خدا نے اپنے فضل و کرم کو یوں بیان کیا ہے: مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. سورہ بقرہ آیت نمبر 261. جو لوگ اپنا مال راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے کی سی ہے جس میں 7 بالیاں اگائیں، ہر بالی میں 100 دانے ہوں. اللہ جس کو چاہتا ہے دگنا کر دیتا ہے. اللہ بڑی وسعت والا اور صاحب علم ہے. یہ آیت واضح کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک نیکی پر 700 گنا اجر عطا کرتا ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی حد ہوتی ہے سوائے آنسو کے جس کا ایک قطرہ آتش دوزخ کو بجھا دیتا ہے. پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص خوف خدا میں آنسو بہائے گا اس کے چہرے پر سیاہی اور خواری طاری نہ ہوگی. تفسیر نور الثقلین. کچھ روایات میں لفظ زیادہ سے دنیا کو مراد لیا گیا ہے. تفسیر نور الثقلین. اہل سنت کی بہت سی روایات میں بیان ہوا ہے کہ لفظ زیادہ سے اللہ کی ملاقات اور اس کا لطف و کرم مراد ہے. تفسیر در منصور. لفظ احسنو میں نیک عقیدہ، بہترین گفتگو اور بہترین کردار شامل ہے. ناظرین، آپ نے اس آیت کے اہم نکات کو جان لیا. اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اس آیت سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے. ایک، اللہ کا لطف و کرم نیک لوگوں کے لیے مخصوص ہے. 2، اللہ عمل کی ترغیب بھی دیتا ہے اور عمل کی جزا بھی دیتا ہے. 3، قیامت میں نیک لوگوں کو بہترین جزا دی جائے گی. 4، غیر اللہ کی طرف رجوع کرنے والے کے پاس کوئی عذر نہیں ہے کیونکہ خدا دعوت بھی دیتا ہے. واللہ یدعو الی دار السلام. پھر رہنمائی بھی فرماتا ہے. یہدی من یشاء. اور پھر اجرت بھی دیتا ہے. الحسنى. وہی اس میں اضافہ بھی کرتا ہے. زیادت. اور وہ اضافہ انتہائی اہم ہے. لفظ زیادہ بصورت نکرہ آیا ہے جو کہ علامت عظمت ہے. 5، دنیا فانی میں انجام دی گئی نیکی کا معاوضہ ابدی جنت کی صورت میں برآمد ہوگا.
تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. امید کرتے ہیں آپ کو پسند آیا ہوگا. انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی. اور ہاں، سبیل قرآن کی یوٹیوب چینل کو ضرور فالو کریں اور ہمارے اس پروگرام کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہم اپنے سماج کو ایک قرآنی سماج بنا سکیں. انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ. فی امان اللہ. سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان.